ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی چلا رہا ہے۔ اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھرا آداب و السلام علیکم۔ بزم سحر کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آج 25ویں سحری کی جانب ہم روا دعائیں ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہ جو مہینہ ہمارے ساتھ تھا یہ آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو رونقیں، سحری کی رونقیں، افطار کی رونقیں، مساجد کی رونقیں، یہ ہم سے جدا ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین آج ہماری تیسری طاق رات ہے، 2 طاق راتیں ہم نے گزار چکے ہیں اور یہ ممکنہ شب قدر ہے۔ تو اس رات میں ہم جو بھی عبادت کریں خلوص دل سے کریں، خلوص نیت سے کریں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیتوں کا دائر و مدار عمل پر ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ جائیں اور اس رات جو بھی عبادت کریں ناظرین، چاہے ہم نوافل کی کثرت کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، جو بھی کریں، تو ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے اٹھیں، کیونکہ یہ بہت مبارک رات ہے۔ بے شک۔ اور آج ایک اہم ترین موضوع جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، آج صبح جامعہ کراچی میں جو سوسائڈ اٹیک ہوا جس میں 4 چائنیز جہاں بھاگ ہوئے اور پاکستان کو کمزور کرنے کی یہ کوشش کی گئی، یہ دہشت گردی، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ چاہے وہ چائنیز تھے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم، کسی بھی زبان سے ہوتا، لیکن وہ انسان تھے اور ایک انسانی جان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اور اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اگر آپ نے انسانیت کا احساس نہیں کیا تو پھر کچھ نہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت، کسی بھی دہشت گرد جماعت سے جن کا تعلق ہو، وہ پاکستان کو نہ کبھی کمزور کر سکیں نہ کر سکیں گے۔ گزشتہ 73 سالوں سے ہم اس طرح کی دہشت گردی دیکھتے آئے ہیں۔ پاکستان کے جتنے بھی دوست ممالک ہیں ان کو پاکستان سے خائف کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان الحمدللہ 73 سالوں میں اپنے پیروں پہ چل کے یہاں تک پہنچا ہے، اور جو لوگ پاکستان کی حمایت میں ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کی حمایت میں رہیں گے، اور کبھی بھی چائنا جو ہے وہ پاکستان سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرے گا، اور ہم بھی چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں اس دہشت گردی کی کارروائی کی۔ آئیے بڑھتے ہیں بزم سحر کی جانب۔ بزم سحر کا آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات سے، اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سید عمر علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ جب بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یقیناً اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک، وہ یکتا، وہ تنہا ہے۔ لیکن جب تک لبوں سے محمد رسول اللہ کے کلمات جاری نہ ہو، نہ تو کلمے کی تکمیل ہوتی ہے، نہ ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آئیے کلمے کی تکمیل کی جانب بڑھتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں کچھ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی کم عمر ثناء رسول موجود ہیں، غلام محی الدین جی۔ آقا کی بارگاہ میں کچھ پھول عقیدت کے نچھاور کیجیے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان
جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جیسی خوشبو چمن کے پھولوں میں نہیں، ویسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز، اور کچھ کلام ایسے انہیں جتنی مرتبہ بھی سنے تو اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پہلی بار سن رہے ہیں۔ پہلی بار سن رہے ہیں۔ آئیے بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ہمارا سیگمنٹ سحر کے مہمان، اور سحر کے مہمان میں ایک بہت ہی زبردست مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ہر دل عزیز دوست محسن بڑے بھائی جناب فیصل رحمانی صاحب کی صاحبزادی ہیں، جو گوبیز پینٹ کے برانڈ مینیجر ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، اور پاکستان کی سب سے کم عمر شیف ہونے کا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں انمتا فیصل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بزم سحر میں خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ شیف، لڑکیاں تو ویسے ہی کوکنگ سے تنگ آتی ہیں کہ روزانہ ہی کچن میں گھسنا ہے، کچھ نہ کچھ پکانا ہے، تو آپ نے اس ذمہ داری کو ایک جاب کیوں بنا لیا اپنی کہ بھئی میں نے اس کا کورس ہی کر لیتی ہوں؟ بالکل، کیونکہ ہر فیلڈ کی ایک ڈگری ہوتی ہے، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں جاتے ہیں اور اس فیلڈ میں ڈگری لیتے ہیں، تو میں نے کہا کوئی ڈفرینٹ ہونا چاہیے اور کسی ڈفرینٹ فیلڈ میں ڈگری لینی چاہیے۔ تو اتنی ننھی سی عمر میں کیا ضرورت تھی اس ڈگری کی؟ شوق تھا۔ اچھا، شوق تھا کوکنگ کا۔ بالکل۔ اچھا، رمضان آتے ہیں تو اگر کسی گھر میں شیف موجود ہو تو اس پہ ذمہ داری زیادہ پڑ جاتی ہے شیف پہ؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ اچھا، کیونکہ رمضان میں تو کوکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، کچن بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر پتہ ہے کہ گھر میں یہ شیف ہے یہی بنائے گا بھائی۔ ہوتی ہے بالکل، مگر میرے گھر میں ایسا ہے کہ میری مما زیادہ اچھی کوکنگ کرتی ہیں تو میں کہتی ہوں آپ بنائیں۔ شیف سے بھی اچھی؟ جی بالکل۔ مدر شیف، ٹھیک۔ اچھا، ویسے کیا اسپیشلٹی کیا ہے آپ کی؟ شیف ہونے سے پہلے کیا اسپیشلٹی تھی اور شیف ہونے کے بعد کیا اسپیشلٹی ہے؟ شیف ہونے سے پہلے تو کوئی اسپیشلٹی نہیں تھی، مجھے چائنیز پسند تھا تو میں دیکھ دیکھ کے ٹرائی کرتی رہتی تھی ریسیپیز وغیرہ، بٹ جب میں نے پراپر سیکھا، کوکنگ کے میتھڈ سیکھے، اس میں کٹنگ سیکھی، ہم جو نارملی گھر میں کٹنگ کرتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور جو ہم سیکھ کے کرتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ پہلے جو میں بناتی تھی وہ نارمل سب کے جیسا ٹیسٹ ہوتا تھا کھانے میں، پر اب جو میں بناتی ہوں وہ ٹیسٹ بالکل ہمارے جنک فوڈ جو ہم بازار کا کھاتے ہیں بالکل ویسا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، نارمل عورتیں کچن میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں نا، تو پسینوں پسینی برا حال ہوا ہوا ہے، اور جو کھانے میں نمک کی کمی تو ان کا پسینہ ہی پورا کر دیتا ہے، لیکن شیف لوگ بڑا فریش کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا شوق ہوتا ہے نا، اور جہاں جس چیز میں آپ کا شوق ہوتا ہے وہ کام آپ دل سے کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں۔ نہیں، شیف کو کچن میں گرمی نہیں لگتی؟ پسینے نہیں آتے؟ نہیں آتے ہیں پسینے، مگر آپ کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، ہائیجین کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ شیف بننے کا خیال آیا کیسے؟ مما کو دیکھ کر آیا اپنی؟ نہیں، مما کو دیکھ کر نہیں آیا، پہلے گھر میں سب بناتے تھے چیزیں، اٹریکٹ کرتی تھی، پھر سب نے کہا کہ تم کچھ کر لو، اس میں ہی کر لو، اسی فیلڈ میں آگے چلی جاؤ۔ میں نے کہا اچھا آئیڈیا، تو پھر میں نے ایڈمیشن لیا، ریسرچ کی اس کے لیے کہ کہاں سے بیسٹ چیزیں ہوتی ہیں، دین میں نے اپلائی کیا تو میرا ہو گیا، میں نے وہاں سے ٹاپ بھی کیا۔ تو کیونکہ انٹرسٹ تھا اور چیزیں میں اٹریکٹ کر رہی تھی، جب وہاں سیکھنے کو مل رہا تھا وہاں پہ مزہ بھی آ رہا تھا، اور پھر جب ٹاپ کیا تو اور زیادہ خوشی ہوئی۔ اچھا، کتنے عرصے میں یہ کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور مکمل شیف بن جاتے ہیں؟ یہ 1 ایئر ڈپلوما ہوتا ہے، اور اس کو ایڈوانس فوڈ پروڈکشن کہتے ہیں بیسکلی۔ یہ میں نے پرتھم سے کیا ہے، اور یہاں پہ ہر طرح کے کھانے سکھائے جاتے ہیں، چائنیز، کانٹینینٹل، پاکستانی، باربیکیو، تھائی فوڈ، ایون ہمارے جو شام کے اسنیکس ہوتے ہیں، اسموتھیز ہوتی ہیں ہماری ڈفرینٹ طرح کی، جنک فوڈ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے، ایون وہاں پہ ہر طرح کی چیزیں ہمیں وہاں سکھائی جاتی ہیں۔ چلیں، انمتا فیصل سے گفتگو جاری ہے، لیکن پروگرام میں شامل کریں گے ایک خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول جناب قاری عبید اللہ کمال صاحب موجود ہیں، جی کلام پیش کیجیے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب
سب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک بہت اور خوبصورت۔ خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز۔ اچھا انمتا، بہت کم عمر کے اندر آپ شیف ہو گئیں، بہت کم عمر کے اندر بہت بڑے بڑے ایونٹس میں ایز اے سیلیبریٹی گیسٹ آپ نے جانا شروع کر دیا، تو اتنی کم عمری میں اتنی رسپیکٹ اور اتنی شہرت، تو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کا کریڈٹ میرے فادر کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا کہ میں آگے جاتی ہوں، اور اتنے کراؤڈ کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کیمرہ فیسنگ بہت مشکل ہوتی ہے، بالکل۔ پر جب میں گئی فرسٹ ٹائم مجھے بھی تھوڑا ڈر لگا تھا، کیونکہ فرسٹ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، بٹ اب جا کے تھوڑا کانفیڈنس بھی آ گیا ماشاءاللہ، اور اب اچھا لگتا ہے جب لوگ اتنا آتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پکچر لینی ہے آپ کے ساتھ، تو بہت اچھی فیلنگ آتی ہے۔ سیلفیز تو بہت لیتے ہوں گے بہت زیادہ، کیونکہ اب لاسٹ آپ ہمارے ساتھ پی ایف میوزیم میں تھیں اور شیف گلزار بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ بھی تھیں، اور جس طرح پبلک ٹوٹی تھی آپ کے اوپر سیلفی کے لیے، تو میں نے بولا اس ننھی سی جان کی ہمت ہے، اور ریفیوز کسی کو نہیں کر رہی تھی نا، سب کے ساتھ جو ہے۔ اچھا بیہیویئر بھی آپ کا پھر ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل بہت اچھے سے آپ کو بہیو کرنا چاہیے، آپ کو اتنا پیار دے رہا ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ اچھے سے بہیو کرنا چاہیے۔ بالکل، آپ کے سیلیبریٹی بن جاتے ہیں تو بالکل، وہ آپ کو اتنا پیار کر رہے ہیں، آپ ان کی وجہ سے فیمس ہو رہے ہو، تو پھر آپ کو چاہیے آپ ان سے بھی پیار کرو۔ اچھا کبھی ایسا ہوا کہ بہت زیادہ رش ہو گیا اور آپ تنگ آ گئی ہو؟
नहीं ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? मुझे बल्कि अच्छा लगता है कि जब कोई आता है आपके पास की पिक्चर लेनी है तो बहुत अच्छा फील होता है कि कोई आपके पास आ रहा है, फील हो रही होती बिल्कुल है। कि आपके पास कोई आ रहा है पिक्चर लेने के लिए तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और जो आपकी फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज वगैरह, उनको कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्या एक सेलिब्रिटी उनकी फ्रेंड? उनको तो बहुत अच्छा लगता है, बल्कि इवन जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं हमें लगता ही ना तुम इतना ज़्यादा वो कर पाओगी, इतनी कॉन्फिडेंट होगी, और तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। तो फिर फरमाइश भी बहुत होती होगी सबकी? फरमाइश होती है बिल्कुल, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, घर आते हैं, मुझसे फरमाइश करके कहते हैं कि हमें चाइनीज़ खाना है, हमें ये खाना है, तो फिर जिस दिन वो लोग आ रहे होते हैं तो फिर मैं चीज़ें बनाती हूँ। तो कभी उकताई नहीं अभी? नहीं अभी तक तो नहीं। नहीं, शेफ से दोस्ती बड़ी काम आती है। मेरी गुलजार साहब से दोस्ती है ना तो बड़ी काम आती है भाई। अरे दोस्ती रखनी पड़ेगी आपसे। हाँ, बड़ा कुछ मजेदार खाने को मिलता है। हाँ। चले आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ते हैं और अकरब रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकरब, कलाम पेश कीजिए। कलाम लिखने वालों ने बहुत लिखे, लेकिन ये कि बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो मकबूल कलाम है, बहुत ही मशहूर कलाम इमाम शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी। या रब्बि जम्अन तलबना मिनका मग़फ़िरतन व हुस्ना ख़ातिमतिया मुब्तिअल लिअमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कसीदा बुर्दा शरीफ इमाम बुज़ैरी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ। अल्लाह पाक इमाम बुज़ैरी के दर्जात बुलंद फरमाए। इंतहाई खूबसूरत कसीदा। लेकिन बस में सहर में वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। रहिएगा हमारे साथ।
बज़्म सहर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ इमरान शहरियार और मैं हूँ साइमा शेख। बज़्म सहर में हमारा सेगमेंट सहर के मेहमान, जिसमें कुछ मज़ीद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है और इस वक्त हमारे साथ मेहमान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हमारे वसी खान साहब मौजूद हैं, जो कि WCA इनकी कंपनी है और प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं बज़्म सहर में। और बज़्म सहर में हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं। ये हैं ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हैं अल्ताफ़ ताई साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और कैसे हैं आप और कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? बेहतरीन, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। रमज़ान तो गुजर ही गया है। रमज़ान गुजर गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चंद दिन रह गए। चंद दिन रह गए, मेहमान है बस चंद दिन का। जी। अच्छा, ये रमज़ान फलाही कामों के हवाले से कैसे गुजरे आपके? मैं आपको बताऊँ, फलाही कामों के हिसाब से तो रमज़ान माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर तो बहुत अच्छा ही गुजरता है। जी, और बल्कि खुसूसन स्पेशली मैं कराची में। कराची के लिए कहूँ और जो मेमन कम्युनिटी के लिए कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो इतना अच्छा गुजरता है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ से आपको इफ्तिहार नहीं मिले। मैं समझता हूँ कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे सहूर ना मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हिसाब से तो फलाही कामों के हिसाब से तो बेस्ट है ये, और लोग माशाल्लाह करते भी बहुत है और इसका सवाब भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आम दिनों में रमज़ान के अलावा फलाही कामों के हवाले से क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं आपकी? बहुत एक्टिविटीज़ चलती हैं, हाउसिंग की एक्टिविटीज़ चलती है, मेडिसिन की एक्टिविटीज़ चलती है, मेडिकल्स चलते हैं, सारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, जैसे सिलानी बना हुआ है। तो सारा साल ही हमारे यहाँ काम होता है माशाल्लाह। और ये फलाही जितनी माशाल्लाह इदारे हैं ये जो काम करते हैं, इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस मुल्क में रहमत भी दी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग करते हैं और बहुत देते हैं पूरा साल। अच्छा, एक तो इंसानियत के लिए तो काम हो ही रहा है, मेमन जमात के लिए क्या काम हो रहा है? मेमन में तो माशाल्लाह बड़ी जमातें हैं, हर जमात ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो कंसर्न लोग हैं उनके लिए हर जमात हर साल फंड्स जमा करती है, फिर इनको हाउसिंग देती है, मेडिकल रिलीफ देती है, मतलब हर चीज़ देती है, जैसे बेवाओं वगैरह को माहाना पेंशन देती है। तो जितनी भी हमारी जमातें हैं ऑलमोस्ट, मतलब मैं समझता हूँ मोर देन, मेरे को आइडिया तो नहीं है लेकिन मेरे को तो 50 हमारी मेमन जमातें हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पे जमा करती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे अपनी कम्युनिटी को बेस पे देती हैं। इसके बाद ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है जो पूरे मेमन्स की जो हेड है वो अलग करती है, इसके बाद WMO अलग करती है, फिर IMO अलग करती है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से माशाल्लाह जमा करते हैं और ये कौम तो माशाल्लाह करती रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह करना भी चाहिए। वसी खान साहब की जानिब बढ़ते हैं। वसी खान साहब मारूफ इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और आपके डिज़ाइंस माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बड़ी मकबूलियत के हामिल हैं। तो जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ कैसे आना हुआ? इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बेसिक कंस्ट्रक्शन से मेरा ताल्लुक़ था, तो कुछ क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा हुआ कि कुछ नया कुछ करना है। तो बस कंस्ट्रक्शन से फिर ये डिज़ाइनिंग में ज्वाइन हुए और फिर काम करते गए। तो फिर उसमें मज़ीद ये कि टाइम लगा और फिर प्रोजेक्ट वर्क किया तो फिर मुकम्मल तौर पर इस फील्ड को अपना लिया फिर। अच्छा, हर इंटीरियर डिज़ाइनर के डिज़ाइन अपने होते हैं या ये कहीं से जो है लिए जाते हैं कि भाई फलां जगह डिज़ाइन ये मशहूर चल रहा है, इसको मैं भी जो है इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ? नहीं, देखें ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। डिज़ाइनिंग बेसिकली जो है वो क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। तो किसी भी बंदे की भी सोच, डिज़ाइनिंग पहले हम समझ लेते होते क्या है, किसी भी बंदे की जो सोच होती है जब वो किसी पेपर पर आती है और पेपर पर आने के बाद जो एग्जीक्यूट होती है तो वो सबका अलग अलग अपना आइडिया होता है। तो वो फिर क्या नाम है, क्रिएटिविटी से थोड़ा सा ताल्लुक़ है। सही। अच्छा, लोग कस्टमाइज़ भी करवाते हैं कि जी हम ये फ़लाँ जगह बनाना चाह रहे हैं, फ़लाँ ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, शोरूम बनाना चाह रहे हैं, तो उसको आप जो है इस अंदाज से डिज़ाइन करें, वो भी? बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली ऐसा होता है कि जी आजकल जो ट्रेंड है वो टोटली कस्टमाइज चीज़ों का ही है कि किसी का भी कोई स्पेसिफिक एरिया है तो उसके हिसाब से वो डिज़ाइनिंग होती है, चाहे वो कोई अपार्टमेंट हो, कोई वो सैलून हो, कोई भी ऑफिस हो। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो मेन जो एक मैं कहूँगा जो मेन फीचर है वो कस्टमाइज़ करना ही है चीज़ों को, कि किसी भी हमें कम से कम स्पेस को कैसे फंक्शनल बनाना है और कैसे खूबसूरत बनाना है। चलें अनमता, आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स से मेरा भी गहरा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिशियल होस्ट हूँ। आप भी पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल इवेंट्स के अंदर बतौर शेफ़ जो है गेस्ट जाती हैं। हाँ, तो कैसा रहा एयरफोर्स वालों के साथ एक्सपीरियंस? एयरफोर्स वालों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एक तो ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है कि भाई वो हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, तो हमारा भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए काम करें। और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब हम अपनी एयरफोर्स के साथ काम करते हैं तो दिल से भी खुशी होती है, क्योंकि वो लोग इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए।
تو میں کہوں گی کہ ہر فیلڈ کو چاہیے جو جس فیلڈ میں ہے جو جس سے ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ کام کرے, کیونکہ وہ لوگ جب ہمارے لیے اتنا کر سکتے ہیں تو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, انٹرنیشنلی ایک ایونٹ ہے جس کے لیے نامنیٹ ہوئی ہیں, تو وہ کیا ہے سلسلہ؟ اس میں یہ ہے کہ کوکنگ کا کمپٹیشن تو نہیں ہے وہاں پہ, یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو ہمیں اپنی ٹیکنیکس سکھانی ہے جو ہم نے یہاں پر سیکھی ہیں, جیسے کچھ کٹنگ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کچھ پکانے کی ہوتی ہیں, وہ ساری ٹیکنیکس جو ہیں ہمیں ان کو وہاں جا کے ٹریننگ دینی ہے. دبئی میں بیسکلی ٹریننگ ہے وہ ایک طرح سے, اور وہ 1 ویک کا ہمارا سلسلہ ہے. وہاں پہ لوگوں کو ان کے جو بھی ہوں گے اسٹوڈنٹس وغیرہ ان کو ہم ٹریننگ دیں گے جو ہم نے ایسا سیکھا ہے, ہم ان کو جو ہمیں یہاں پہ پڑھایا گیا ہے بیسکلی, تو ہم وہاں جا کے ان کو گائیڈ کریں گے. اچھا, اس میں صرف پاکستانی شیف ہیں یا دنیا بھر سے ڈفرینٹ کنٹریز سے انہوں نے نامنیٹ کیا ہے, تو جس میں سے یہاں سے میں جا رہی ہوں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. کیسا فیل کر رہی ہیں آپ جیسے اتنی کم عمری میں؟ بالکل بہت اچھا فیل ہو رہا ہے, کیونکہ نیا ایکسپیرینس ہوگا ایک, وہاں جا کے سب ڈفرینٹ ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے اور وہ بھی شیفس ہوں گے, ان سے بھی مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا, کیونکہ ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے, میرا اپنا ہے, اور کچھ میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہوں گے تو ان سے مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا, وہاں میری بھی ٹریننگ ہو جائے گی. اچھا طاہر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے بتایا کہ بہت ساری جو ہے میمن جماعت کی کمیونٹیز بنی ہوئی جو کام کر رہی ہیں میمن کی جو ہے جماعت کی فلاح و بہبود کے لیے. کہیں آپ کو یہ کبھی فیل ہوا کہ میمن کی جو اپنی زبان تھی وہ کہیں پیچھے رہ گئی؟ بالکل فیل ہوا. ایکچولی ہم میمن میں اس چیز میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے, لیکن ابھی ہمارے جو جماعتیں ہیں اس میں کوشش کر رہی ہیں کہ ہم ہماری جماعت کی جو زبان ہے میمن جماعت اس کو پروموٹ کریں نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش میں ہے کہ ہم پروموٹ کریں اور یہ زبان ختم نہ ہو. جس طرح الحمدللہ میمن قوم پراسپرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, تو انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ ہم اس زبان کو بھی انشاءاللہ ختم نہیں ہونے دیں گے. ہاں, کیونکہ مجھے نوجوانوں کے اندر جو ہے رجحان کم نظر آ رہا ہے کہ وہ میمنی سے تھوڑا سا دور ہیں. تو اب کچھ کام شروع ہوا, میمن نیوز کے حوالے سے بھی کام ہوا, اس میں تھوڑا سا فروغ دیا گیا میمن زبان کو. اب آپ کو لگتا ہے کہ جو نوجوان آ رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنی مادری زبان کی طرف؟ آ رہے ہیں, بالکل آ رہے ہیں, بالکل آ رہے ہیں. ہم کوشش بھی یہ کر رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل تھوڑا سا جو یوتھ ہے وہ کافی ایجوکیٹڈ ہے, لیکن پھر بھی ہماری میمنوں کی یہ ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کو بولیں, گھروں میں بولیں, اور ہم بولتے بھی ہیں, کافی یوز ٹو بھی ہیں. اچھا, آپ کس لیول تک لے کے جانا چاہتے ہیں اپنی میمن کمیونٹی کو؟ کوئی بھی آدمی اپنی کمیونٹی کو تو بہت آگے ہی دیکھے گا, اپنی کمیونٹی کو آگے دیکھتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو پرسنلی بڑا فخر فیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کمیونٹی کے اندر اتارا ہے. کیونکہ دیکھیں, میں آپ کو میرا بڑا ایکسپیرینس ہے, میں اپنی جماعتوں میں بھی کام کرتا ہوں, کافی چیزوں میں. وہ تو بڑا الحمدللہ ہمبل قوم ہے, اللہ پاک سے ڈرنے والی قوم ہے. اللہ پاک انسانیت کی مدد کرتی ہے, چیریٹی کرتی ہے, نیک کام کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور ہوتے ہیں تھوڑے بہت خراب بھی. ترقی میں بہت بڑا حصہ ہے, بہت بڑا حصہ ہے, ملک کی ترقی میں بہت بڑا حصہ ہے. بڑی سمجھدار قوم ہے, ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے مطلب میں سمجھتا ہوں اس قوم کو بڑا نوازا بھی ہے. صحیح. آپ اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کی فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہے, اور آپ کو کوئی گولڈ میڈل بھی ملا ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے. ہاں, ظاہری بات ہے, صدر پاکستان کی طرف سے گولڈ میڈل. الحمدللہ کنسٹرکشن میں آباد کا ایس آر کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں, کے سی سی آئی کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں. ابھی کے سی سی آئی کنسٹرکشن کمیٹی کے چیئرمین کا میں ایڈوائزر بھی ہوں. تو الحمدللہ کافی کام کیا. اور دیکھیں, آپ کام کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, کوالٹی کام کرتے ہیں, تو اگر آپ کو اس کے اوپر اپریسیشن ملتی ہے آئدر فرام دا پریسیڈنٹ یا کسی سے بھی, تو ڈیفینیٹلی آدمی خوش ہوتا ہے, اور بھی موٹیویشن ہوتی ہے اس کو کہ ہم اور اچھا کام کریں. تو میں آپ کو بتاؤں بڑا پوٹینشیل ہے یہاں پہ کنسٹرکشن کے کام میں. جو بھی لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے پراسپر ہے, بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ. اور آج کل جو جتنے بھی یوتھ میں آئے نا ایز این آباد, تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھی کوالٹی کی ڈیلیوری دیں نا, تو وچ از اے ویری ہیلدی سائن فار آور کنٹری اینڈ فار دا کنزیومرز آف پاکستان. تو وہ اچھی چیز دیں گے, اچھی پروڈکٹ کی ڈیلیوری دیں گے, تو جو کنزیومر ہوگا ہی از ریڈی ٹو پے دا اماؤنٹ, نو پرابلم نا. لیکن اچھی چیز چاہیے, یونیک چیز چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی طرف جا رہی ہے ہماری یوتھ. اچھا کام ہے, محنت والا کام ہے, اور بہت بڑی شارٹیج ہے, بہت بڑی شارٹیج ہے پاکستان کے اندر آج بھی گھروں کی نا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کام اچھا بھی ہے, تو آگے بھی اچھا ہے الحمدللہ, اور لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور اچھا کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح لوگ آتے رہیں گے, سراہتے رہیں گے, اور یہ تو ہوتا ہے کام. اچھا, آپ ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں اور ایک اچھے سوشل ورکر بھی ہیں. اب یہ بتائیں دونوں کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, بزنس از اے پروفیشن. وہ تو جب آپ پروفیشن میں ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اپنی 100% ایفرٹس بیسٹ دیتے ہیں, بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیسٹ کریں.
اور ظاہری بات ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم 2 پیسے اپنے عزت سے کمائیں اور عزت سے اپنی زندگی گزاریں. اور جو ایک ویلفیئر کا کام ہوتا ہے وہ آپ کی دل کی تسکین ہوتا ہے, وہ آپ کی روح کو تسکین دیتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے پڑھتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے تو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں, اگر ہم یہ فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہم کو اللہ دے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, چیریٹی کا کام کرتے ہیں, ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے اور بڑا آدمی اچھا فیل کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے. آپ دیکھیں سیلانی ویلفیئر, اب میں سمجھتا 90% میمن ہی ہے جو ان کو دے رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ, اور وہ خود بھی بشیر فاروقی صاحب میمن ہیں, ان کی طرح ان کے بھائی بھی بہت سارے, ایدی صاحب بھی میمن تھے اور بہت میمن تھے ماشاءاللہ, اور کافی حد تک ماشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کراچی میں آج بھی سیلانی ویلفیئر 1 لاکھ آدمی کو کھانا کھلاتا ہے پر ڈے, مور دین دیٹ لاکھ. تو میں آپ کو لاسٹ ایئر کا فگر دیتا ہوں پر ڈے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں, مطلب کوئی وہ نہیں ہے تہذیب صفی جو آئے بالکل کھائے, اور ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک کے شکر سے بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ لوگوں کی ویلفیئر سے ہی کام ہو رہا ہے. جی جی بالکل. چلیں وسیع صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کیا کیا آپ ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو اپروچ کریں؟ تو کس کس مقصد کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں؟ کسی نے آفس ڈیزائن کروانا ہے, کسی نے اپنا ڈرائنگ روم ڈیزائن کروانا ہے, یا کسی نے پورا گھر ڈیزائن کروانا ہے, تو کیا کیا چیزیں آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہماری بیسیکلی تمام تر سروسز ہیں. اچھا, ہماری کمپنی کی جو خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے 1 ونڈو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. مطلب آرکیٹیکچر پلاننگ ہو گئی, کنسٹرکشن ہو گیا, انٹیریئر ہو گیا, فرنیچر ہو گیا. اچھا جی, اس میں کمرشل ریزیڈنشل تمام تر پروجیکٹ ہم جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں کسی بھی ٹائپ کے جو ہے. تو اس میں کمپلیٹ ہماری سروسز ہوتی ہیں, چاہے وہ ڈیزائننگ کے حوالے سے ہو, ایگزیکیوشن کے حوالے سے ہو, تو وہ تمام تر چیزیں ہم دیتے ہیں. اور WCI اسٹوڈیو کے نام سے ہمارا جو ہے فیس بک وغیرہ اور انسٹاگرام پر آپ کو مل جائے گا پورا نا ڈیٹا وغیرہ, تو وہاں سے جو ہے اپروچ کیا جا سکتا ہے. اور یہ اچھا, فیس بک پیج بھی آپ کا WCA کے نام سے ہے؟ WCI اسٹوڈیو کے نام سے, WCA اسٹوڈیو, اور آپ کا انسٹا بھی جو ہے وہ WCA اسٹوڈیو کے نام سے. ٹھیک ہے جی. وہ لوگ جو ڈیزائننگ کروانا چاہتے ہیں, کچھ نیا جو ہے چاہتے ہیں ماحول, اپنے گھر کو چینج کرنا چاہتے ہیں, آفس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی نئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل جو ہے ان کو وزٹ کریں WCA کے پیج کو, اور وہاں آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے ڈیزائن ہیں. یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گی, کیونکہ بہت شعراء آفاق جو ہے مشہور ترین ان کے ڈیزائن جو ہے موجود ہیں. اچھا, آپ کی طرف ادم طاہر صاحب, کنسٹرکشن کا کام آپ نے کیا, بے تھاچا کیا, آپ کا بزنس ہے وہ, کوئی دل میں خواہش رہ گئی ہو کہ جی ایک ایسا پروجیکٹ بنانا چاہتا تھا جو اب تک نہیں بنایا؟ الحمدللہ جتنے بھی پروجیکٹ بنائے کوشش کر کے ایسی ڈلیوری دی ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں. اور ابھی بھی الحمدللہ ایک پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں, ون آف دا بیسٹ پروجیکٹ آف کراچی الحمدللہ. میں انشاءاللہ فیصل پہ ایک اچھا پروجیکٹ بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اٹ از ون آف دا بیسٹ پروجیکٹ ان کراچی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کو بنا بھی جائے کراچی کا بہترین آرکیٹیکٹ آرکوپ کے ساتھ بنا لیں الحمدللہ. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی ڈلیوری دیں, لوگ سراہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پتہ ہے آج کل بڑا ٹرینڈ ہے برانڈ کا نا, تو لوگ اچھی چیز پہننا پسند کرتے ہیں, اچھی چیز لینا پسند کرتے ہیں, اچھے گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں. جیسے ابھی وسیع بھائی کے لیے آپ نے کہا, تو لوگ ظاہری بات ہے ان کو ہائر بھی کرتے ہیں, کٹ ٹو پیک بھی ان کو دیتے ہوں گے کہ بھائی ہمارا ڈرائنگ روم بنا دو, ہماری آفس بنا دو, ہمارا ریسٹورینٹ بنا دو, ہمارے گھر بنا دو, ہماری بلڈنگز ڈیزائن کر دو. تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر, اسی کے اوپر آپ کی چیز بھی بکتی ہے, اور اسی کے اوپر آپ کی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. اگر آپ پسند یعنی آپ کوالٹی بیس پہ زیادہ کام کرتے ہیں؟ 100% کوالٹی بیس تو بہت مسٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں, اف یور کوالٹی از بیٹر نا, تو ڈیفینیٹلی دا بائرز آر بیہائنڈ یو, بھاگیں گے آپ کے پیچھے. اور اگر آپ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, ونس اف یو کین ناٹ ڈیلیور دا کوالٹی نا, تو ظاہری بات ہے وہ تو چھوڑ دیں گے نا آپ کو. کوئی بھی ہوگا تو آدمی پائیدار چیز تو مانگتا ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو ایسا کام ہے کہ الحمدللہ آپ کو دعائیں بھی ملتی ہیں اگر آپ اچھی چیز دیں گے. جو لوگ رہتے ہیں سالوں سال رہیں گے, اور ایسا کام ہے کہ لوگ اپنی جمع پونجی امانت دے کے ہم کو چلے جاتے ہیں. ہم لوگ خواب بیچتے ہیں. ایک پلاٹ لیا ہم نے, اس کے اوپر ہم نے 10ویں منزل پہ فلیٹ بیچ دیا. ابھی تو اس کے سامنے پلاٹ لیا ہے, ایڈوانس لیتے ہیں, سال لگتے ہیں, 2 سال لگتے ہیں بننے میں, تھوڑی تھوڑی قسطیں آتی ہیں, کام ہوتا جاتا ہے. تو لوگ ہم خواب بیچتے ہیں. جب خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور اچھی ہوگی تو ہم کو دعائیں دیتا رہے گا, جب تک وہ رہے گا اس میں دعائیں دیتا رہے گا. تو یہ تو بہت الحمدللہ ہمارے مذہب کے حساب سے بھی اچھا کام ہے. بالکل. اچھا, وقت انتہائی قلیل ہمارے پاس. انمتا, آپ چونکہ کم عمر شیف ہیں پاکستان کی نا, تو نئے آنے والوں کو اس شعبے میں کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اس فیلڈ میں کوئی نہیں آتا ہے, سب اوائڈ کرتے ہیں کہ کوکنگ ہے, اس میں کیا ہے.
بٹ میں کہوں گی اس میں بہت اسکوپ ہے. آج کل دیکھا جائے لوگ بہت ڈگریز لیتے ہیں, سب کرتے ہیں, بٹ میں نے دیکھا ہے ماسٹرز کیے ہوئے لوگ بھی جابس کے لیے پریشان ہوتے ہیں. مگر اس فیلڈ میں اتنا اسکوپ ہے کہ اگر آپ صرف یہ ڈپلوما بھی کرتے ہیں, 1 ایئر ڈپلوما, اس سے ایک تو یہ ہے کہ جہاں سے میں نے جہاں پرتھم کیا انہوں نے ہمیں انٹرنشپ آفر کی بڑے 5 اسٹار ہوٹلس میں. اور اگر جیسے ہم انٹرنشپ کرتے ہیں وہاں اگر وہ ہمارے کام سے سیٹسفائی ہوتے ہیں تو وہ ہمیں جاب کے لیے ہائر کر لیتے ہیں, اور ان کی سیلریز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ فیلڈ کام بھی انٹرسٹنگ ہے, جس کا انٹرسٹ اس کو تو بہت اچھی بات ہے. پر مطلب اگر لوگ چاہتے ہیں کہ آگے آپ کی کامیابی ہو تو اس فیلڈ میں بہت کامیابی ہے. اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے, اس میں بہت کچھ ہے, اس میں آگے بہت آپ کے لیے اسکوپ ہے. تو میں کہوں گی جو لوگ مطلب اس کو اوائڈ کر رہے ہیں تو وہ کریں اس کو کنٹینیو, اور یہ جو اس کو پروفیشن بنائیں, کیونکہ یہ پروفیشن ہے اور یہ بہت اچھا پروفیشن. پیشن کتنا ضروری ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے پیشن بس شوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے. اچھا چلیں, وقت کی کمی تھی, باتیں بہت ساری ہم نے کرنی تھی, اور جو ہے کہ تشریح کی باقی رہ گئی. آپ تمام مہمانوں کے بےحد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور بزم سحر میں تشریف لے کر آئے. تمام اسپانسرز کے بےحد ممنون و مشکور ہیں, کیون فلیور اور ڈیمپا کی جانب سے تحائف یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ الفاظل مشینری کی جانب سے گفٹس یہاں پہ موجود ہیں. الفاظل مشینری کا بےحد شکریہ کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے یہاں پہ تحائف بھیجے. وقت کی کمی تھی, پروگرام کے اختتام کی جانب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, اور پروگرام کے اختتام بسمہ بشیر احمد کی آواز سے ہوگا. اور کل بدستیاب زندگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے, مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے. اللہ حافظ. بسمہ بشیر احمد. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑی ہوں, ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑی ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے, میں نے مانا میں سب سے بری ہوں, میں نے مانا میں سب سے بری ہوں, جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑی ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بنی